شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے پروگرام لے کر کے حاضر ہیں جس کا عنوان ہے کہ دل کس طریقے سے زندہ ہوتے ہیں اور ہم اپنے دلوں کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں. احادیث معصومین اور قرآن کریم میں اس کی طرف بہت اشارہ ہوا ہے. صرف ایک فہرست آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مختصر سے وقت میں آپ تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے کہ جو دل کو انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے وہ ہے علم و حکمت. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اوحی قلبک بالموعظۃ ونوّرہ بالحکمہ. اپنے دلوں کو زندہ کرو موعظے کے ذریعے سے، واعظ کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے. ونوّرہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بناؤ، اس دل کو نورانی کرو حکمت کے ذریعے سے. لہٰذا اگر ہمیں اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں موعظہ پسند کرنا چاہیے اور حکمت کو سیکھنا چاہیے. اور لہٰذا اس کی طرف بہت سے اشارے ہوئے ہیں کہ لہٰذا اب اگر دل کو ہمیں نورانی کرنا ہے تو اسے ہمیں علم کے ذریعے سے نورانی کر سکتے ہیں. چونکہ احادیث میں آیا ہے کہ العلم نور، علم ایک نور ہے پروردگار عالم جس کے دل میں چاہتا ہے اسے اتار دیتا ہے. لہٰذا پروردگار عالم اسی کے دل میں چاہتا ہے کہ اس علم کو، اس نور کو، نور علم کو اتارے جو صاف ہو، شفاف ہو، گناہوں سے آلودہ نہ ہو اور وہ کام نہ انجام دیتا ہو کہ جس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. تو پروردگار عالم اس دل میں نور اتار دیتا ہے، اور جہاں نور اتر جاتا ہے وہ دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے. دوسری چیز ہے ایمان. ایمان کے ذریعے سے انسان کے دل کو حیات ملتی ہے، انسان کا دل زندہ رہتا ہے. لہذا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ایمان ایک سفید نقطے کی طرح سے ہے کہ جو دل میں اجاگر ہوتا ہے، اور انسان جتنی زیادہ اس کا ایمان ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان کا دائرہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ سفید نقطہ دل میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. لہٰذا دل جتنا سفید ہوگا اتنا ہی جو ہے انسان کا دل زندہ رہے گا. لہٰذا انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنے ان اعتقادی مسائل پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو پختہ اور محکم کرنا چاہیے کہ جس سے ایمان انسان کا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور ایمان میں اضافہ ہو سکے. لہذا دل بھی زندہ رہے گا. تیسری چیز ہے یقین. انسان کے پاس اگر یقین ہے تو یقین کے ساتھ دل زندہ رہتا ہے. چونکہ یقین کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الیقین نور، یقین ایک نور ہے. اور جیسے علم کے لیے اور حکمت کے لیے اور موعظہ کے لیے کہا گیا تھا کہ ایک نور ہے، ویسے یقین بھی ایک نور ہے. لہٰذا یقین کا ہونا ضروری ہے اپنے دلوں کو زندہ کر رکھنے کے لیے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے انسان کے لیے تفکر اور گریہ. تفکر کس چیز کے لیے؟ انسان بیٹھے تفکر کرے کہ میں نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا. اگر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے کچھ برائیاں کی ہیں، مجھ سے کچھ خطا سرزد ہو گئی، مجھ سے کچھ گناہ ہو چکا ہے،
تو انسان کو اس گناہ کی طرف توبہ کرنا چاہیے، اور اگر انسان ان گناہوں کی بنیاد پر جو اس سے سرزد ہو چکے ہیں اس پر گریہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا دل جو ہے زندہ ہو جائے گا اور وہ توبہ کر لیتا ہے اگر ان گناہوں سے۔ لہذا انسان کو بیٹھنا چاہیے ان گناہوں سے کے سلسلے میں سوچنا چاہیے اور تفکر کرنا چاہیے تاکہ انسان کا دل زندہ رہے۔ پانچویں چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان کا دل زندہ رہ سکتا ہے، نماز کا پڑھنا، خاص طور سے نماز شب۔ نماز شب کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ نماز کے بارے میں پیغمبر کا خود ارشاد ہے کہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ لہذا انسان کو نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، واجبات کو، حد اقل واجبات کو تو انجام ہی دینا چاہیے، اور دل کو اگر زندہ رکھنا ہے اور حیات بخشنی ہے تو نماز شب کا بھی انسان کو پابند ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز کہ جس کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے، کم گوئی۔ انسان کو بہت کم بولنا چاہیے، یعنی بہت زیادہ بولنے سے انسان کے زیادہ بولنے میں غلط بولنے کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کم بولے گا انسان، سوچے گا، سمجھے گا، ضرورت کے مطابق بولے گا۔ جب کم بولے گا انسان سے گناہ کم ہوں گے، اور اس گناہوں کم ہونے کی بنیاد پر انسان کا دل جو ہے زندہ رہے گا۔ ساتویں چیز کہ جس سے انسان کا دل جو ہے زندہ رہ سکتا ہے، انسان کا عقیدہ خدا پر، یعنی توحید پر، رسالت پر اور ولایت پر پختہ طور سے ہونا چاہیے۔ انسان کا عقیدہ جتنا مضبوط توحید کے سلسلے میں ہوگا اور رسالت کے سلسلے میں ہوگا اور ولایت کے سلسلے میں ہوگا، انسان کا دل اتنا ہی زیادہ زندہ ہوتا رہے گا، اور انسان کا دل مرے گا نہیں، انسان کا دل زندہ رہے گا۔ لہذا اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی انسان پر اپنے مصیبت آتی ہے تو اس وقت انسان کو شہادت دینی چاہیے توحید کی، رسالت کی، ولایت کی۔ اسی لیے مصیبتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا جب تم پر مصیبت آن پڑے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی نعمت تمہیں حاصل ہو جائے تو کہو الحمدللہ رب العالمین، اور اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ اوراد ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ آٹھویں چیز کہ جس سے انسان کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے وہ وضو ہے۔ انسان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، صرف باوضو ہی نہیں رہنے سے بلکہ چونکہ باوضو رہتا ہے انسان، دائم الوضو جو رہتا ہے انسان، اس سے انسان کا وضو ہونے کی بنیاد پر دل انسان کا زندہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ تاکید کی گئی ہے کہ وضوء علی الوضو نور علی نور، وضو پر وضو کرنا، یعنی اگر انسان باوضو ہو بھی تب بھی اسے تجدید وضو کر لینا چاہیے، یہ بالکل نور علی نور ہے، اور اس سے انسان کا دل زندہ رہتا ہے۔ نویں چیز کہ جس سے انسان کا دل زندہ رہتا ہے تلاوت قرآن ہے، اور خداوند متعال کا ذکر کہ جس کے ذریعے سے انسان کا دل مرتا نہیں ہے۔ ماہ مبارک ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ حد اقل جو ہے کم سے کم 10 آیتوں کی تلاوت، ایک صفحے کی آیت یا ایک رکوع یا ایک سورہ یا ایک صفحہ قرآن کی ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دل زندہ رہے۔ 10ویں اور آخری چیز کہ جس سے انسان کا دل زندہ رہتا ہے وہ اطعام مساکین، اور یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرنا اور ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ ان سے ہمارے دل مرتے نہیں ہیں۔ مساکین کو اگر ہم کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو ہم اگر کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دل زندہ رہیں گے۔ پروردگار عالم سے گزارش ہے، التماس ہے، دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام انجام دیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دل زندہ رہیں اور ہمیں ہمارے دلوں کو دوام میں حیات اور حیات جاویدانی ملتی رہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب